اور والد صاحب نے اتنے زیادہ نوٹ کیا نا کہ ان کی یہ انگلی جو ہے اس کے اوپر پور سے یہ گھس گئی تھی، ان کو یہ بڑا شوق تھا. تو ہم نے بچپن میں اتنا زیادہ نوٹ دیکھے اور اتنی بے قدری دیکھی نوٹوں کی کہ کوئی بندہ پیسوں کی حفاظت نہیں کر رہا، پیسے پڑے ہوئے ہیں، پیسے جا رہے ہیں. اس کا یہ ایک فائدہ ہوا کہ ہم میں سے جو 8 بہن بھائی ہیں، ہم میں سے کسی آدمی کو پیسے کا کریز نہیں ہوگا اس کے بعد. یعنی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے ہمارے لیے کہ جس کے لیے ہم کو موٹیویٹ ہو. اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جسے کھرلی پلاٹ کہتے ہیں یہاں پہ نا راول. تو والد صاحب ہیلپ نہیں کرتے؟ میں نے جب اپنا پریکٹیکلی سٹارٹ کر لیا نا تو پھر میں نے والد سے کہہ دیا کہ اب میں اپنی زندگی خود گزار. وہاں پہ راول ٹاؤن میں تو انہوں نے کھرلیاں کے لیے چھوٹے پلاٹ دے دی جہاں پہ بھینسوں کا چارہ ہوتا تھا. تو انہوں نے لوگوں نے نا وہاں پہ گھر بنا لیے تھے، گھر بنا کے کرائے پہ دیتے تھے. تو ایک گھر نیچے تھا اس کا، ایک اوپر منزل تھی، اس کو کھرلی پلاٹ کہتے تھے. تو اس میں 2 کمرے ہوتے تھے، یعنی ایک کمرے میں سب کچھ اور دوسرا جو کمرہ تھا اس میں میں رہتا تھا. 2 میرے بچے تھے جی، اور موٹر سائیکل میرے پاس ہوتا تھا. پھر کسی سینئر نے کہا جا چائے لے کے آؤ تو میں چائے لے کے آ رہا ہوں. کسی نے کہا جوتے پکڑا دیے کہ جاؤ پالش کروا کے لے آؤ، میں جوتے پالش کروا کے جا رہا ہوں. اور پھر ہمارے سینئر نے کہہ دیا کہ یہ ٹیبل صاف کرنا ہے تو ہم ٹیبل صاف کر رہے ہیں. پراپر رگڑا کھایا آپ نے؟ اس نے کہا کہ نہیں سارے پیپر اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، تو ہم ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں. کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے سینئر واش روم میں چلے جاتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کاکا واش روم صاف کر دیں، واش روم صاف کر کے. ہاں جی. اچھا، آپ کے کالم کی جو سٹوریز ہیں نا وہ بہت انسپائرنگ بھی ہوتی ہیں اور بہت ناقابل یقین بھی ہوتی ہیں. 5000 سال پہلے کسی ایک بندے نے ایک بندے کو کہا تو کئی دفعہ یقین نہیں آتا. فرینک بات ہو رہی ہے نا بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے نہیں تو پتہ چلے گا. لیکن ساری صحیح نہیں ہے، کبھی کوئی غلط بھی ہوتی ہوگی آپ کے خیال میں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں، مطلب ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو کچھ بھی سمجھتے ہیں. لوگ آپ کے شوز میں لڑائی کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. ویسے میں خود اس پہ بڑا وریڈ ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. ویسے ہر ایک کے نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں 16 سال سے میں مسلسل شو کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر 3 اسٹیبل شوز ہیں اس وقت جو مسلسل ایک ہی ٹائم سلاٹ پہ، ایک ہی چینل کے اندر، ایک ہی اینکر، ایک ہی میوزک کے ساتھ، ایک ہی قسم کے فارمیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو جب 16 سال سے آپ شو کر رہے ہیں اور ہفتے میں 4 شوز ہوتے ہیں، اب ہفتے میں 4 شوز ہیں، مہینے میں 16 ہو گئے، اس کو ملٹیپلائی کر دیں 12 سے، 12 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ 16 سال پہ. جب اتنی لمبی اننگز ہوگی تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوتا رہے گا سر. ساتھ نہیں، آپ نے کہا مرد کی پہچان ہے اچھی گاڑی، اور مجھے ایسا بندہ ہر 3 سال بعد گاڑی نہیں دیتا. آپ نے کہا 3 سال بعد گاڑی آپ کی بدلی ہونی چاہیے. کام کرے نا، محنت کام کرو بھائی، محنت کرو. مادیت ہے، پرستی نہیں ہے تھوڑی سی. یہ اچھا ویسے تاثر ہے، میں صرف آپ جواب دے دیں. مثلا جو آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے مادیت نہیں اتارتے ہیں اس کو، یہ قمیض یہ مادیت نہیں، یہ تو ایک پردہ ہے نا، میرا 70 ہے. تو گاڑی بھی 70 ہے نا بھائی. گاڑی کیسے کہا کہ اس سے اچھی گاڑی 3 نیا ماڈل ہونا چاہیے. دیکھیں فرض کر لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کو اتنا سادگی پسند ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اس کو اگنور کرتا. ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ جیسا بندہ مطلب پروموٹ نہ کرے. میں جواب دینا نا، آپ اینکر نہ نا، یہ میرے کاروبار میں تو نہ گھسے نا آپ سارا. السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج میرے ساتھ ایک پاکستان کے مشہور صحافی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جاوید چودھری صاحب، جو بہترین کہانی، جو نیوز کی کہانی سناتے ہیں اور بہت ہی اچھی کالمز میں لکھتے ہیں، بہت ہی اچھا بولتے ہیں اور سب آپ ان کو جانتے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا. ویسے میں آپ کا بڑا فین ہوں، ویسے کوئی شک نہیں ماشاءاللہ. اور ایک ہی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا بڑا زبردست ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو ویژن دیا ہے، بڑے پازیٹیو انسان ہیں اور محنتی بہت ہے. اور میں بڑا قائل ہوں آپ کی محبت. میں تو آپ کو جاننا چاہتا ہوں، بڑی محبت ہے آپ کی. آپ جیسے بندے کی طرف سے یہ کہنا. چودھری صاحب، آپ کی لائف سٹوری کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگی. آپ کی صحافت کا سب کو پتا ہے، آپ کی خبریں، آپ کے ظاہر ہے تجزیے، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ لوگ. مختصر بتا دیتا ہوں. ویسے بہت ساری اس پہ کئی باتیں کئی مرتبہ ہو چکی ہیں، اس پہ کئی سیشنز ہو چکے ہیں. لیکن وسیم صاحب ایسا ہے کہ میں اپنے خاندان کا پہلا بچہ تھا جو اسکول گیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان کی 10,000 سال کی ہسٹری میں کسی بچے کو اسکول نہیں بھیجا گیا تھا. اور بچے اس لیے پیدا ہوتے تھے کہ انہوں نے دشمنیاں نبھانی ہوتی تھی، اور اس لیے بہت عرصہ تک جو ہے نا نیچرل ڈیتھ ہمارے خاندان کے اندر نہیں تھی، ان نیچرل ڈیتھ ہی ہوتی تھی ساری. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کی ایک سوسائٹی تھی یا اس ٹائپ کا ایک فیملی تھی جس کے اندر اس چیز کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ کسی بچے کو پڑھانا بھی ہے. تو میں پہلا بچہ تھا جس کو میرے پیرنٹس نے اسکول میں داخل کروایا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم اور کرم کیا. یہ بیسیکلی جو
ہم جو کچھ بھی ہوتے ہیں اس کی مہربانی سے اور اس کے کرم سے ہوتے ہیں اور اس کا رحم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید ہم سب پہ رحم کیا اور اس نے ہمارا راستہ بدل دیا اور اس کے بعد پھر ہم سب لوگ. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب کیونکہ ان کا پہلا جو کام تھا نا وہ تو دیہاتی تھے, کسان تھے, اور آپ یہ سمجھیں کہ چودھری تھے گاؤں کے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کاروبار کیا, اور کاروبار انہوں نے بڑا ٹکا کے کیا, زبردست قسم کا. میرے والد صاحب کو بیسیکلی تو پہلے انہوں نے سپلائی کرنی شروع کی. کوئلہ ایک تھا, یہ کینٹ ہے, کھاریاں کینٹ, وہ بنا تو اس کو وہاں پہ بجلی نہیں تھی, تو بجلی نہیں تھی تو کوئلہ جلایا جاتا تھا وہاں پہ. تو انہوں نے وہاں پہ ان کو ایک ٹھیکہ مل گیا کہ وہ وہاں پہ کنٹونمنٹ میں کوئلہ سپلائی کرتے تھے, کوئلہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اناج منڈی میں کام کرنا شروع کیا. بڑا زبردست قسم کا وپار کیا انہوں نے. میرے والد صاحب کو نا نوٹ گننے کا بڑا شوق تھا, اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ نوٹ سامنے رکھ کے نا اس کو گنتے رہتے تھے, اور پوری چارپائی کے اوپر نا نوٹوں کی تکیاں ہوتی تھی, بچھائی ہوتی تھی انہوں نے. اور والد صاحب نے اتنے زیادہ نوٹ گنے کہ ان کی یہ انگلی جو ہے اس کے اوپر پور سے یہ گھس گئی تھی. ان کو یہ بڑا شوق تھا. تو ہم نے بچپن میں اتنا زیادہ نوٹ دیکھے اور اتنی بے قدری دیکھی نوٹوں کی کہ کوئی بندہ پیسوں کی حفاظت نہیں کر رہا, پیسے پڑے ہوئے ہیں, پیسے جا رہے ہیں. اس کا یہ ایک فائدہ ہوا کہ ہم میں سے جو 8 بہن بھائی ہیں, ہم میں سے کسی آدمی کو پیسے کا کریز نہیں ہوگا اس کے بعد. یعنی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے ہمارے لیے کہ جس کے لیے ہم کو موٹیویٹ ہو. تو یہ والد صاحب نے شاید ڈیلیبریٹلی کیا یا ان کی ہیبٹ تھی, لیکن اس کا یہ افیکٹ ہوا کہ کبھی پیسے کی وہ نہیں رہی. 8 بہن بھائیوں کو پیسے کی حوث نہیں ہے بالکل. کوئی اگر بندہ یہ کہے نا کہ جی آپ 8 بہن بھائی ہیں, میں سب سے بڑا تھا خاندان میں, سارے بچوں میں ہوں, میرے تائے کے بچے بھی میرے بعد پیدا ہوئے تھے, تو میں آپ سمجھے کہ بڑا تھا سب میں. تو ہم کوئی 38 کے قریب کزنس تھے, تو اس میں سب سے میں بڑا تھا. اچھا, تو کیریئر کہاں سے شروع کیا تھا آپ نے؟ دیکھیں, میں ایک تو اسکول کا انتہائی نالائق آدمی تھا, نالائق اسٹوڈنٹ تھا, بیک بینچر تھا. اور اسکول کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلی پوزیشن کس نے لینی ہے, دوسری کس نے لینی ہے, تیسری کس نے لینی ہے. تو کمپٹیشن ہوتا رہتا تھا, لیکن میری پوزیشن کے بارے میں سب کو یقین ہوتا تھا کہ سب سے آخر میں اسی نے آنا ہے. تو میری پوزیشن جو ہے نا انڈسپیوٹڈ تھی. تو میں بیک بینچر تھا, مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا, احساس کمتری کا شکار تھا, کمزور تھا, سڑو سا نہیں ہوتے, کالے کولے سے ہوتے جو بچے, کمزور سے, اور جس کو لوگ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے. تو میں اس ٹائپ کا آدمی تھا, اور کوئی میں نے پوزیشن حاصل نہیں کی سوائے ماسٹر. جب میں نے ایم اے کیا تو میں اس میں گولڈ میڈل میں پہلے مرتبہ پوزیشن لی. وہ بھی میں نے سوچا تھا کہ ذرا ایک بار کر کے بھی دیکھنا چاہیے. آپ نے پہلے بھی بتایا تھا, میں نے جب کہا کہ میں نے گولڈ میڈل لیا تو آپ نے کہا میں نے بھی لیا ہوا ہے, وہ کوئی کمال نہیں. اور میرے جیسے نالائق نے لے لیا تو اب کو آدمی یہ کہے نا کہ بڑا گولڈ میڈل لیا, تو میں کہتا ہوں نالائق ہوں ماشاء اللہ, تو میرا نالائق. پھر آپ نے پہلا کون سا ادارہ جوائن کیا؟ تو سر میں پھر گولڈ میڈل بڑی بات ہے, اپنے پروفیشن میں تو لے لیا نا آپ نے. ہاں, جرنلزم میں. پھر میں ویسے جرنلزم نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں لا کالج میں تھا, میں وہاں پہ لا کرنا چاہ رہا تھا. اچھا. لیکن پھر میں بھاولپور چلا گیا, جس یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹر کیا, تو میں ان کی جو پہلی کلاس تھی اس کلاس کا پہلا گولڈ میڈلسٹ تھا. تو میں اپنے ایک دوست کو چھوڑنے گیا تھا وہاں, اس کا جرنلزم میں داخلہ ہوا تھا, تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا. تو مجھے وہاں پہ دیکھ کے نا بڑا عجیب سا لگا کہ اس کے اندر کوئی بابے بھی ہیں کلاس کے اندر, کوئی ایک خاتون ہے جس کی عمر کو 45 سال ہے, اور ٹیچرس بھی ایسے ہیں بڑے دلچسپ قسم کے. تو مجھے وہ ایسا زبردست قسم کا ماحول لگا کہ میں نے لا چھوڑ کے تو میں نے وہیں جرنلزم میں داخلہ لے لیا. اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اتنے بڑے صحافی؟ نہیں, بالکل. میں کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی احساس نہیں تھا, اور ویسے اللہ کے فیصلے ہیں سارے, اس کے کوئی شک نہیں, اس میں بڑا رحم کیا. دیکھیں, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پہ کرم کرتا ہے, رحم کسی کے اوپر کرتا ہے جس کے اوپر اسے ترس آ جاتا ہے. تو میں ایک ایسی شخصیت ہوں جس کے اللہ تعالیٰ نے ترس کھایا جس پہ. کیوں آپ قابل رحم تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت سارے کلچرل ڈفرینسز ہیں کہ ایک بچہ گاؤں میں پیدا ہوا ہے, گاؤں میں اسکول نہیں ہے, دادا نہیں چاہتا کہ وہاں پہ اسکول بنے. پھر ایک ٹیچر آ گیا, اس کا ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا. پھر وہ شہر موو ہو گیا, اور شہر میں فارچونیٹلی سامنے اسکول تھا گھر کے, تو وہاں پہ ماں نے داخل کروا دیا. اس کے بعد اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کلچرل ڈفرینسز بہت زیادہ تھے, قدم قدم پہ اللہ کے کرم شامل رہے. اس کے بعد پھر یہ کاروبار کر لیا والد صاحب نے, وہ امیر ہو گئے. لیکن کلچرلی جو ہے نا, ہم ایک پینڈو ہے کہ شہر کے اندر ہی ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کے پینڈو, 4 بھینسیں رکھی ہوئی شہر کے اندر. سارا ہر آدمی جو گزرتا ہے وہ بھینس کی آواز نکالتا ہے ہمیں دیکھ کے. پھر والد صاحب کو ایک شوق یہ تھا کہ وہ سب کے ایک ہی کپڑے سلوا دیتے تھے. 38 تو ہم سارے کزنس تھے, سب کو ایک ہی تھان لے کے نا, تو سب کے ایک ہی کپڑے ہوتے ہیں, یونیفارم. سارے بچے نکل رہے ہیں ایک ہی گھر کے اندر سے, 2 گھروں کے اندر سے یونیفارم پہنا ہوا. پھر والد صاحب کو ٹینٹ کروانے کا بڑا شوق تھا, وہ سارے سب کے بٹھا کے 38 بچوں کی ٹینٹ کروا دیتے تھے. وہاں پہ ٹینڈیں نکلی ہوئی ہیں ساری.
اور اس کے بعد پھر ہم مختلف کبھی انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم اردو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم کسی کالج میں جا رہے ہیں، کبھی وہاں سے ٹوٹے کھا کے دوسرے کالج میں جا رہے ہیں، کبھی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، کبھی دوسری یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کچھ سبجیکٹ عجیب و غریب سے باقی کزنز بھی آپ کے بڑھ گئے اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت سارا اس کے بعد بڑا کرم ہوا. تو کیریئر کے بارے میں بتایا نا، پھر پاکستان اخبار سے آپ نے شروع کیا تھا؟ میں نے جرنلزم کر لیا، میں جرنلزم کر لیا اور میں اس کے بعد سی ایس ایس کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے سی ایس ایس کے پیپرز دے دیے اور اس میں میری پوزیشن آ گئی اور میں نے انٹرویو نہیں دیا کیونکہ اس سے پہلے میں پھر جرنلزم میں چلا گیا. تو پھر سر اس کے بعد یہ تھا کہ نوائے وقت لاہور سے میں نے جرنلزم اسٹارٹ کی 1992 میں، میرا خیال ہے اس میں جا کے اسٹارٹ کی. اور میں پہلے کیا کام کیا؟ میں نے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. نہیں، جرنلزم میں پہلا کام ڈیسک، آپ یہ سمجھیں کہ جرنلزم کی جو دروازہ ہوتا ہے نا جی، میں وہ تھا. اور آپ سمجھیں کہ چپراسی کا کام کیا میں نے، اس میں ماسٹر کرنے کے باوجود وہاں پہ میں نے گولڈ میڈل لینے کے باوجود. اور مجید نظامی صاحب نے مہربانی فرما کے میری 1400 روپے انہوں نے تنخواہ رکھ دی. انہوں نے کہا جی بڑی اچھی تنخواہ تھی. 1992 میں وہ کہتے جی ہم 1200 دیتے ہوتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن دیکھ کے آپ کو 200 روپے اضافی دے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں، آپ یہ سمجھیں کہ میرا کام یہ چپراسی کا کام تھا کہ ایک سب ایڈیٹر خبر بنا رہا ہے اور اس میں پہ خبر ایک رجسٹر میں رکھی، اس زمانے میں نا ٹائپ ہوتی تھی ساری، اور پھر اس کی پرنٹ نکلتا تھا، اس کی فلم بنتی تھی اور فلم کے بعد کاپی پیسٹنگ ہوتی تھی. پھر انہوں نے مجھے دے دیا کہ جا کاکا لے کے جا. میں اس کو ایسے بغل میں دے کے رجسٹر کو وہاں لے کے جا رہا ہوں، پھر وہاں سے واپس لا رہا ہوں، پھر میں اس کی پروف ریڈنگ کر رہا ہوں. پھر کسی سینئر نے کہا جا چائے لے کے آؤ تو میں چائے لے کے آ رہا ہوں. کسی نے کہا جوتے پکڑا دیے کہ جاؤ پالش کروا کے لے آؤ، میں جوتے پالش کروا کے جا رہا ہوں. اور پھر ہمارے سینئر نے کہہ دیا کہ یہ ٹیبل صاف کرنا ہے تو ہم ٹیبل صاف کر رہے ہیں. پراپر رگڑا کھایا آپ نے؟ اس نے کہا کہ نہیں سارے پیپر اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، تو ہم ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں. کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے سینئر واش روم میں چلے جاتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کاکا واش روم صاف کر دیں. واش روم صاف کر کے میں بھی بالکل اسی طرح انٹری ہوئی ہے، لیکن اتنے کام نہیں کر رہا ہوں میرے. اس کے بعد جو میرے سینئر، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ تو ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے تھے، آپ کو مجبوری کیا تھی کہ اتنے سارے کام کرنا؟ مجھے اچھا لگتا تھا جی، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے آج بھی کام کر کے بڑا اچھا لگتا ہے جی. کوئی بھی کام کرنے کا شوق ہے. میں اپنے آفسز ہیں میرے، اللہ تعالیٰ نے تو بہت کرم کیا جی، بہت چھوٹے چھوٹے ہم کام کر رہے ہیں، مختلف کمپنیز ہیں. میرے ورکرز کے واش روم جو ہوتے ہیں میں اسے بھی صاف کر دیتا ہوں. میں اپنے دفتر جاتا ہوں تو اپنا پردہ اٹھاتے ہوئے دوستوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پردے سیدھے کرتے ہوئے، یا ان کی لائٹ صاف کرتے ہوئے، یا اپنے اس کے دفتر کے اے سی بند کرتے ہوئے، یا ڈسٹ بن کو اٹھاتے ہوئے مجھے پرابلم نہیں. مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اور جب بھی میں یہ کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہمارے رسول کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. سمپل سی کام کو پسند کرتے، سمپل سی بات ہے. اور انسان کام کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوا ہے جی. آپ کنٹریبیوٹ کریں کچھ نہ کچھ، آپ کی وجہ سے کسی نے کسی کی لائف بدلنی چاہیے. اور چلیں اگر آپ بہت زیادہ کمال نہیں کر سکتے کسی بندے کے لیے تو کم از کم آپ کے گھر سے، آپ کے دفتر سے اس کو پانی کا گلاس تو ملنا چاہیے. کوئی نہ کوئی خیر ملے. پھر کیا ہوا ہے سر یہ کام کرتے کرتے؟ بہرحال میں وہ اس میں جرنلزم میں آ گیا جی، اور وہاں سے کام کرتے پھر یہاں میں پاکستان اخبار نکلا اسلام آباد میں، میں پھر یہاں آ گیا جی. اور پھر پاکستان اخبار میں سب ایڈیٹر تھا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کو کرم کیا، میں شفٹ انچارج بن گیا. پھر میں یہاں پہ میگزین ایڈیٹر بن گیا اس کا. پھر 96 میں نے آل آف سڈن سب کچھ کام چھوڑ کے میں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے، ہاں ایسے ہی بلا وجہ، کوئی اس کی خاص وجہ نہیں تھی. مجھے محسوس ہی ہوتا تھا کہ کالمسٹ بڑے پاپولر ہوتے ہیں تو یہ کام کر کے دیکھنا چاہیے. مجھے محسوس کتابیں پڑھنے، حالانکہ ایک میں چیز آپ کو بھول گیا، اس زمانے میں کالم نگار جو ہے نا آج کے اینکر سے بھی زیادہ پاورفل ہوتے تھے اس وقت بہت زیادہ، جس میں کوئی شک نہیں. اور ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا بچپن میں. میٹرک تک میں کالم آپ لکھ ہی نہیں سکتے جب آپ بہت زیادہ نہ پڑھتے. میٹرک تک کی رشین لٹریچر تک پڑھ گیا ہوا تھا جو میں اس کا. پھر اس کے بعد ویسٹرن لٹریچر، پھر جان ڈکنس کے سارے ناول پڑھ گیا میں، شیکسپیئر پڑھ لیا میں نے اس زمانے میں، اور کوئی ایسا لٹریچر کی چیز چھوڑی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حافظہ بڑا حیران کن دیا ہوا ہے، فوٹوگرافک میموری ہے جس کو کہتے ہیں، اس نے بڑا رحم کیا. ایک چیز مجھے یاد ہے، پچھلے دنوں میں اسکردو گیا ہوا تھا تو ایک بندے نے کہا جی کہ آج سے 27 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی ایک شو میں. تو میں نے اس کو سارا بتایا شو کے اندر آپ نے کیا کیا. بڑا یاد رہ گیا تھا کیونکہ اسی وجہ فوٹوگرافک میموری ہے. یہ اللہ تعالیٰ وہ خوفناک لکھنے شروع کیے اور پاکستان سے لکھے. پھر نہیں، میں سب سے پہلے کالم اسٹارٹ کیا تھا خبریں سے جی. اور اس کی وجہ خبریں میں انہوں نے کالم میں ٹرینڈ سیٹنگ کی تھی. اس میں حسن نثار صاحب تھے، ہارون رشید صاحب تھے، راجہ انور صاحب تھے. اس میں بڑے بڑے اچھے کالمسٹ ہوتے ہیں. اچھا وہ سارے لوگ نا اچانک چھوڑ کے چلے گئے وہاں خبریں سے، تو وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہوا. تو میں پھر زید شاہد صاحب سے مل کے انہوں نے کہا جی کہ میں اس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہی سمجھیں مجھے، جرنلزم کا طالب علم ہوں، آپ لوگوں کو پڑھ کے میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا ہے. تو میں کالم لکھنا چاہتا ہوں. اسے کہا کالم لکھنا تو بڑا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں نا کہ میں ایک جاب میں اس جاب سے استعفیٰ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لہٰذا میرا وہ سورس آف انکم ختم ہو گیا، سیکورٹی ختم ہے.
کشتی جلا اس کے بعد میں آپ کے لیے کالم لکھتا ہوں، آپ 1 مہینہ ٹیسٹ کریں مجھے، اور اگر 1 مہینے میں آپ کو کالم اچھا لگے تو آپ اس کے بعد پیمنٹ کرنی شروع کر دیجیے مجھے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ تو وہ میں نے کالم لکھا، اور میرا چوتھا کالم تھا جس پہ زیاد شاہد صاحب کا فون آیا، اور انہوں نے کہا جی آج سے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آج سے آپ کالمسٹ۔ اس وقت کیا تنخواہ لگی، کالم کی کیا لگی؟ اس وقت دیکھیں جب میں پاکستان اخبار میں تھا نا، تو میرے کو 35,637 روپے، میں سوری معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، 35,000 نہیں ملے، 3,560 روپے میری تنخواہ تھی۔ اچھا، 3,560 کوئی نہیں، 3,560 روپے اس وقت میری تنخواہ تھی جی۔ اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جسے کھرلی پلاٹ کہتے ہیں یہاں پہ نا، راول تو والد صاحب ہیلپ نہیں کرتے؟ میں نے جب اپنا پریکٹیکلی سٹارٹ کر لیا نا، تو پھر میں نے والد سے کہہ دیا کہ اب میں اپنی زندگی خود گزار، کیونکہ میرے والد صاحب کو ایک اور بڑا شوق تھا کہ وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو کچھ کیا میں نے زندگی میں خود کیا، اپنے طور پہ کیا ہے سر۔ تو میں آئیڈلائز کرتا تھا ان کو، میں آج بھی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جب میں نے اپنے والد کو یاد نہ کیا کسی نہ کسی جگہ پہ، کیونکہ انہوں نے ہر معاملے میں ہمیں بہت مدد کی، بڑا سپورٹ کیا، بڑی گائیڈ کیا، میرے لیڈر ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آدمی نے پوری فیملی ٹرانسفارم کر دی دیکھیں، اور کہاں کے قتلوں کا کام چل رہا ہے، بندے مر رہے ہیں، اور اس نے آل آف سڈن پوری سوسائٹی کا اس نے اپنے پورے خاندان کا کلچر بدل کر رکھ لیا۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں خود کروں گا، اور پھر میں ظاہر میری شادی بڑی اچھی ہوئی اور فیملی بڑی اچھی تھی، تو میری بیگم بڑی اچھی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے خود کرنا ہے۔ تو بہرحال ہم 3,560 روپے میں گزارا کرتے تھے، اس میں کوئی شک۔ کھرلی پلاٹ تھا، 1.5 مرلے کا گھر تھا اسلام آباد میں راول ٹاؤن میں کھرلی پلاٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ نا سیڈین ہے، پہلے جب آپ کا اپنا تھا کرائے پہ؟ نہیں، کرائے پہ لیا۔ جب انہوں نے پلاٹس دیے نا انہوں نے وہاں پہ راول ٹاؤن میں، تو انہوں نے کھرلیاں کے لیے چھوٹے پلاٹ دے دی جہاں پہ بھینسوں کا چارہ ہوتا تھا، تو انہوں نے لوگوں نے نا وہاں پہ گھر بنا لیے تھے، گھر بنا کے کرائے پہ دیتے تھے۔ تو ایک گھر نیچے تھا اس کا، ایک اوپر منزل تھی، اس کو کھرلی پلاٹ کہتے تھے۔ تو اس میں 2 کمرے ہوتے تھے، یعنی ایک کمرے میں سب کچھ اور دوسرا جو کمرہ تھا اس میں رہتا تھا، 2 میرے بچے تھے جی، اور موٹر سائیکل میرے پاس ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد اچھا، شادی کے بعد بھی اسٹرگل کیا؟ خوفناک اسٹرگل کی شروع دن سے۔ اچھا یہ تھا کہ جب میں نوائے وقت پہ کام کرتا تھا نا، وہاں میں نے پھر ایک ایڈیشنل کام کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1400 روپے مجید نظامی صاحب دیتے تھے، 1800 روپے کا میں نے کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، تو کھانا کہاں سے تھا، رہنا کہاں سے تھا۔ تو پھر میں نے دوسرا کام سٹارٹ کیا، پھر میں آرٹیکل لکھتا تھا مون ڈائجسٹ کے لیے، فرضی نام سے۔ اچھا، اور وہ مجھے 2000 روپے دیتے تھے، وہاں سے مجھے پتا چلا زیادہ تنخواہ دیتے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کے پاس بیسیکلی کام ہونا چاہیے، آپ کو کام کرنا چاہیے، اس سے آپ خوشحال ہوں گے۔ اور اگر آپ فرض کریں کہ ایک جاب سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ آپ کے پاس اتنی اسٹریمز ہونی چاہیے کہ جس سے آپ ایک خوشحال زندگی گزار لیں، تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ملا تھا۔ اس کے بعد پھر وسیم صاحب ہم نے رکے نہیں، پھر ہم نے زندگی میں کام کیے، ابھی بھی کام۔ اچھا، کیریئر میں سب سے ہائی پوائنٹ کون سا تھا جس سے آپ سمجھتے ہیں آپ کو فخر ہوا گیا میں صافی بنا؟ روزانہ جی، روزانہ آج کا دن ہر دن جو ہے پہلے سے بہتر ہوتا ہے جی۔ جس دن آپ کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہوتا، اس دن آپ فوت ہو جاتے ہیں، اس دن ڈیڈ ہے۔ تو آپ کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ پہلی دفعہ اپنے آپ پہ صحیح فخر کب ہوا جب مطلب صافت؟ میں اگین یہ کہتا ہوں کہ میں آج کے دن زیادہ فخر ہوں اور پچھلے دن سے زیادہ ہوں۔ میں کس اسٹوری کے حوالے سے آپ کو ہے کہ میں بہت اچھی اسٹوری تھی جو دیکھیے جو جرنلزم ہے نا، بہت ساری اسٹوریز ہوتی ہیں، آپ کوئی کالمز ہوتے ہیں، کوئی نیوز بریک کر دیتے ہیں، کچھ آپ انٹرویو کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کیا کسی کی زندگی بدلی ہے یا نہیں بدلی۔ تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں نا، جس میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن میرا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کی آپ کے خیال؟ بہت زیادہ، ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا رحم اور کرم کیا ہے۔ میں کہیں جاتا ہوں نا جی، تو لوگ مجھے ملتے ہیں، بہت لوگ ملتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ جی فلاں کالم نے مجھے خودکشی سے بچا لیا، فلاں کالم آپ کا پڑھا میں نے، اس کے بعد میں نے سارے کام چھوڑ کے میں نے محنت کرنی شروع کر دی۔ بس مجھے ایک بندہ ملا جو سزائے موت کا قیدی تھا، اس نے کہا جی کہ آپ نے ایک کالم لکھا تھا، تو ہم جیل کے اندر کالم پڑھتے ہوتے تھے، تو میں نے پڑھا، تو آپ نے ایک ریفرنس دیا ایک امریکہ کے بندے کا کہ جو جیل کے اندر تھا، اور اس نے وہاں پر پڑھنا شروع کر دیا، وہ اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا کہ پھر اس نے لاء کر لیا، پھر اس نے اپنا کیس لڑا۔ تو کہنے لگا میں اتنا انسپائر ہوا کہ میں نے وہاں پہ جیل کے اندر پڑھنا شروع کر دیا۔ نہ صرف وہ بندہ پڑھا، آپ حیران ہوں گے، وہ وکیل بھی بنا، وکیل بننے کے بعد اس بندے نے اپنا کیس بھی لڑا، کیس لڑ کے وہ بندہ رہا بھی ہوا، رہا ہونے کے بعد اب لاہور میں وہ جو جیل کے اندر مظلوم قیدی ہیں ان کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، تو اس نے پوری ایک NGO بنا دی، یعنی کہ زندگی بدلی۔ ایسی جو چیزیں ہیں نا بہت، وہ اس سے ہم خود بھی آپ کی بہت فین رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک جو کالم سے نا آپ کی ان کی ایک دھوم تھی، کالمز کے بعد پھر آپ ٹی وی کی طرف آئے، پھر ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بھی آئے۔ خود اپنے آپ کو کون سا جاوید چودھری آپ کو پسند ہے، کالم والا، ٹی وی والا یا ڈیجیٹل میڈیا والا؟ دیکھیں جاوید چودھری تو ایک ہی ہے نا جی، اور کس روپ میں ایک ہی ہے نا جی، وہ مختلف کام کر رہا ہے۔
مثلا جو اخبار ہے وہ ایک جرنلزم، اور جرنلزم کا بڑا زبردست ٹول ہے، تو میں ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہا ہوں. ٹیلی ویژن جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہے، تو میں اس ایکسٹینشن میں آ گیا. سوشل میڈیا اس سے بھی اگلی ایک انڈسٹری ہے جرنلزم کی، تو میں اس کے اندر آ گیا. کل اگر کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کوئی فورم بن جاتا تو میں اس کے اندر بھی جاؤں گا. چاہیے آپ کو سمجھ ہے، بڑی بات ہے کہ مطلب آپ کو ہمیشہ سے تھے، آپ تو اس دور کے ہیں جب کالمسٹ تھے اور کالمسٹ ہی رہے. آپ کے ساتھی بلیک اینڈ وائٹ دور میں جس میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ مطلب حسن نثار صاحب کے ساتھ روتے روتے پوری فلم گزر جاتی تھی. ہارون رشید صاحب ہیں، حسن نثار صاحب ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے کالموں سے ہی وابستہ رہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے رہے. پرانے کمبل کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے جہیز میں ملا تھا تو باقی زندگی جو میں نے اسی کے اندر گزارنا ہے. جو انسان اپنے آپ کو ایوالو نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، نئے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتا، میرا نہیں خیال کہ اس کو زندہ کہنا چاہیے انسان کو. پھر بہت ہو گیا ہوا، پرانی ٹیکنالوجی ہے. جب ہم آئی فون 11 آج استعمال نہیں کرتے، ہم آئی فون 14 یا 15 استعمال کرتے ہیں، تو نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں، نئی تھاٹس کو ہم کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پراٹھا جو ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے صرف خوراک وہی ہے، تو پھر تو آپ فوت ہو گئے نا جی. ماں کے پراٹھے کو گزرے ہوئے تو 40 سال ہو گئے نا جی. اب تو آپ پین کیکس کا دور آ گیا، پین کیک کا دور ہے، تو پین کیک کو کیوں آپ نے حرام قرار دیا ہوا ہے؟ اس کو کیوں آپ نے کہہ دیا ٹیلی ویژن میں کام کر لیتے ہیں وہ حلال ہے، سوشل میڈیا آپ کے لیے حرام ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پیچھے ہیں، آپ کے کئی سٹیپس ابھی بہت پیچھے ہیں، آپ بہت زندگی میں پیچھے ہیں. تو کوئی چیز اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اڈاپٹ میں کیا ہے، اس کو بھی سیکھوں گا، اس کو سیکھنے کے بعد اس کے اندر بھی کام کروں گا سر. لیکن یہ ہے کہ جرنلزم میرا پیشن ہے جی. میں اچھا آپ کے کالم کی جو سٹوریز ہیں نا وہ بہت انسپائرنگ بھی ہوتی ہیں اور بہت ناقابل یقین بھی ہوتی ہیں. 5000 سال پہلے کسی ایک بندے نے ایک بندے کو کہا تو کئی دفعہ یقین نہیں آتا. فرینک بات ہو رہی ہے نا بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا. لیکن ساری صحیح ہوتی ہے یا کبھی کوئی غلط بھی ہوتی ہوگی آپ کے خیال میں؟ لوگ سمجھتے ہیں، مطلب ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو کچھ بھی سمجھتے ہیں. لوگ تو آج تک واقعہ امراض جو اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. لوگ تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ مثلا میں لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے اور اگر وہ آپ کو نہیں جانتا تو اگنور کر دیں، کیونکہ آپ کو وہ جانتا ہی نہیں بندہ. تو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ کو ہر چیز بری لگے گی. اب مثلا میں آپ کے سامنے فرینچ بولنا شروع کر دیتا ہوں. اب آپ نے فرینچ پڑھی نہیں، آپ نے سیکھی نہیں، تو آپ کو کیا یقین آئے گا؟ یعنی کہ وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہانی صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح ویریفائبل بھی ہوتی ہے. چیلنج کر لیں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں. آپ مجھے چیلنج کریں، چلے میں کہتا ہوں چیلنج کریں جی. چیلنج تو پڑھ کے چیلنج کریں، مطلب مجھے کہیں تو صحیح. اگر میں پروو نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ نے بغیر پوچھے ہوئے، بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر کوئی ریسرچ کیے ہوئے آپ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ بکواس ہے جی، تو بکواس تو ہر چیز کو کہا جا سکتا ہے. ہاں، تنقید تو کسی پہ کی جا سکتی ہے. اچھا آپ کے شوز کے حوالے سے ہوتا ہے. کل بھی ایک شو میں جھگڑا ہو گیا. آپ کے شوز میں لڑائی کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. ویسے میں خود اس پہ بڑا وریڈ ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. ویسے ہر ایک کے نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں 16 سال سے میں مسلسل شو کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر 3 اسٹیبل شوز ہیں اس وقت جو مسلسل ایک ہی ٹائم سلاٹ پہ، ایک ہی چینل کے اندر، ایک ہی اینکر، ایک ہی میوزک کے ساتھ، ایک ہی قسم کے فارمیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو جب 16 سال سے آپ شو کر رہے ہیں اور ہفتے میں 4 شوز ہوتے ہیں، اب ہفتے میں 4 شوز ہیں، مہینے میں 16 ہو گئے، اس کو ملٹیپلائی کر دیں 12 سے، 12 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ 16 سال کا. جب اتنی لمبی اننگس ہوگی تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوتا رہے گا سر. اب کہیں دوسرے لوگوں 3-4 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں آپ کے شو میں. دیکھیں باقی لوگوں کے شوز میں اس لیے لڑائیاں نہیں ہو سکیں یا نہیں وہ آپ کے سامنے آ سکی کہ ان کے شوز ہی 2-3 سال چلتے ہیں. تو آپ کے برابر آپ سے نہیں، یہ میرا خیال ہے وہ تو سٹارٹ ہی وہاں سے ہوئی تھی نا. یہ تو کلچر ہی وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. کیپٹل ٹاک میں آپ پہلے 3 سال دیکھ لیں، ان کے اندر بڑی ٹیمپٹاس ہوئی، بہت زیادہ، اور آج بھی ہوتی ہے. اچھا ایک تاثر یہ ہے کہ اینکر جو ہے نا، جس طرح لوگ کہتے ہیں مرغے لڑاتے ہیں، کسی اور آپ کے بارے میں نہیں کہا گیا لیکن کسی اور کے بارے میں یہ کہا گیا، تو اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے؟ اچھا ویسے عجیب بات ہے ویسے وسیم صاحب کہ مثلا فرض کہ 2 سیاسی لوگوں کو لڑا دیتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے، میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ مرغے ہیں، ٹھیک ہے، اور کر لیتے ہیں مرغے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، آپ انسان سمجھتے ہیں اور آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ یونیورسٹی گئے ہیں، آپ نے وہاں سے ماسٹر کیا ہے، آپ نے وہاں سے گولڈ میڈل لیا ہے، اس کے بعد آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہے، اسٹرگل کرنے کے بعد ایک جرنلسٹ بن گئے اور کامیاب جرنلسٹ بن گئے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اگر میں بغیر کچھ کیے ہوئے یا تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اگر آپ کو ہائپر کر لیتا ہوں تو پھر آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ ہو؟ زیادہ تر پولیٹیشینز ہی ہوتے ہیں نا آپ کے، وہ اس طرح کے پڑھے لکھے پولیٹیشین دیکھیں 3 لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اتنے سمجھدار لوگ ہیں، سیزنڈ ہیں، ان کی عمریں دیکھیں آپ. اور اگر میں ان کو لڑا دیتا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. پھر
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا نا جی. اگر میں فرض کر لیں کہ میری انٹینشن ہے کہ دونوں لڑیں, تلواریں نکال لیں, اور ان دونوں تلواریں نکال لیں, تو پھر آج سے ان کو اپنے آپ کو سینسیبل نہیں کہنا چاہیے, آج سے ان کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہیں کہنا چاہیے, آج سے ان کو اپنے آپ کو پولیٹیشین نہیں کہنا چاہیے, بلکہ آج سے ان کو اپنے آپ کو انسان بھی نہیں. یہ بھی ایک کرٹیسزم آتا ہے اینکرز پہ کہ ڈیبیٹ ایشوز پہ نہیں ہوتی, ہی سیڈ شی سیڈ, اور آپس میں مطلب شو ہی ہے نا, فارمیٹ ہے اس کا, ٹاک شو ہے. لیکن کوئی کسی نتیجے پہ پہنچے لوگ, یعنی کوئی انفارمیشن ایسی ملے جس سے کوئی ڈسکورس ڈیولپ ہو, معاشرے میں کوئی ایسا چیز آئے جس سے فائدہ ہو. جیسے آپ نے فائدوں کی بات کی نا کہ آپ کی زندگی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ڈسکورس تو یہ ہے کہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی انسولین بن رہی ہے, یہاں پہ کوئی ویکسین بن رہی ہے, یہاں پہ ہم نے کوئی راکٹ کریٹ کر لیا, جیسے مطلب مہنگائی پہ اکٹھے ہو جائیں, کیسے ختم کریں گے, ڈیمز پہ اکٹھے ہو جائیں, پانی کے ایشو پہ آن گوئنگ ہے نا سر, یہ چیزیں تو آن گوئنگ ہے, چلتی رہیں گی, اور مہنگائی چلتی بھی نہیں ہے ویسے, پھر بھی آئیں گے, پھر آئیں گے, پھر آئیں گے, پھر آئیں گے. مثلا بڑی سیٹل سوسائٹیز ہیں نا امریکہ کے اندر, امریکہ کے اندر آج تک فیصلے نہیں ہو سکے, اور 4000 چیزیں ان کی ابھی بھی ڈبیٹ چل رہی. یو کے جو ہے, انگلینڈ چلے جائیں آپ, سب سے پرانی پارلیمنٹ ان کی, آج تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے چیزوں کو, ٹھیک ہے. ایون بریگزٹ کے بعد جو کچھ ہوا یو کے اندر, اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی. بس 3 پرائم منسٹر انہوں نے 3 مہینوں میں بدل دیے, یو کے جیسے ملک کے اندر, انگلینڈ کے جیسے ملک کے اندر. تو یہ جو چیزیں نا یاد رکھیے گا کہ آن گوئنگ, جب آن گوئنگ پروسیس ہے, ایک گیند اوپر ہے اور جب تک وہ نیچے گرے گی نہیں, یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ کیچ ہے یا سکسر ہے. یعنی کہ ابھی یہ چلتا ہے سلسلہ, اور ہو سکتا ہے آپ کے ان شوز سے ہی کچھ ریفارمز ہو جائیں. دوسری بات یہ وسیم صاحب, یہ نا ٹاک شو ہے. ٹاک شو کا مطلب ٹاک ہے, گفتگو ہے, کوئی سائلنٹ شو نہیں ہے کہ جس کے اندر 3 بندے بس بت بن کے بیٹھے ہوئے اس میں کر کے بیٹھے ہوئے, شو ختم ہو. ٹاک کی کوالٹی کی بات ہوگی نا. شو یہ ہے کہ جس کے اندر کچھ چیز چل رہی ہوتی ہے, اس کو شو کہتے ہیں. سر دیکھیں نا, جو اسٹیج شوز ہوتے ہیں, اسٹیج شوز کیا ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور باقی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, ایسے ہی ہے نا. اور سیم اسی طرح ٹیلی ویژن کے اندر ایک شو ہے, ٹاک شو ہے. تو ٹاک شو کے اندر گفتگو لوگ کریں گے, اور وہ شو بھی ہوگا, اور اس کا کوئی کنکلوژن بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کوئی یونیورسٹی تو نہیں کھول کے بیٹھے ہوئے کہ جہاں پہ تھیسس لکھے جا رہے ہیں اور ان تھیسس کی بنیاد پہ ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ایک 38 منٹ کا معاملہ ہے, جس ملک کے اندر 74 سالوں میں یا 76 سالوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. آپ چاہتے ہیں کہ 38 منٹ کے پروگرام میں ہو جائے, کیسے ملک کا؟ اچھا, تو آپ ویسے جب یہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں کیا گزری ہوتی ہے, آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ بس 2-3 جیسچرز ہیں جی, جیسے ہر اینکر کے جیسچرز ہوتے ہیں, تو میرے بھی کچھ جیسچرز ہیں کہ مثلا کوئی آدمی اگر میرے ساتھ لڑنا چاہ رہا ہے اور یا وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو میں بس ہنس پڑتا ہوں, ہنس کے اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے. نہیں, لیکن اس وقت بچاتے بیچ بچاؤ اب جو مثلا لڑ رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی تازہ ترین لڑائی جو ہوئی ہے, مثلا فرض کریں کہ اچانک ایک بندہ کھڑا ہو کے اس نے موقع مار دیا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ ہو کہ باقاعدہ وارننگ دے پہلے کہ بھائی صاحب میں اگلے 10 منٹ میں اٹھنے لگا ہوں اور اٹھ کے ان کے مکہ مارنے لگا ان کو, تو چلے ہم پھر تو. لیکن ٹیمپریچر تو آپ کو بوائلنگ پوائنٹ پہ نہیں, اچانک ہو جاتا. آپ دیکھیے کہ یہ جو تازہ ترین شو ہے, وہ میرا نہیں خیال ہے کہ 20-30 سیکنڈ سے بھی زیادہ اس کا ڈیوریشن جس کے اندر وہ بوائلنگ پوائنٹس پہ. پھر کیا ہوا تھا آخر میں؟ اس کے بعد ظاہر پینٹا لگا ایک دوسرے کو, اور انہوں نے اور اس کے بعد بڑی مشکل سے چھڑایا ان کو, یہ تھا. اور اس کے بعد کیا کیا جا سکتا تھا, یہ دیکھیں. یہ ویسے تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر اس طرح ہوا ہے کہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس سے پہلے بھی تو ایک لڑائی ہوئی تھی نا آپ کے وہ شو میں, جو پیپلز پارٹی کے تھے کراچی سے, ان کی اور خاتون تھی, ان کے ساتھ بالکل ہوئی تھی, لیکن ایک سن مارا تھا انہوں نے. لیکن وہ دیکھیں, وہ لائیو شو تھا اور وقفے کے اندر ہوا تھا, لیکن ہم نے دونوں کو ٹھنڈا کر کے پروگرام بھی پورا کیا. کل کیوں نہیں ٹھنڈا کیا؟ کل زیادہ ہو گیا تھا, زیادہ. اچھا, زیادہ. اور وہ چلے گئے جو آپ نے صبح چلائی تھی, الگ کر دیا دونوں کو. اب کس کی تھی ویسے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب کی جاتے, کیونکہ آپ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن اٹھ کے کسی کو موقع مارنا جو ہے, کیا آپ اسے جسٹیفائی کر سکیں گے کوئی چیز؟ نہیں, ظاہر ہے آپ کو ایک حد تک رہنا چاہیے, پڑھے لکھے لوگ. جب وہ شو کیا تو اس کے بعد افنان نے بھی پکڑ لیا ان کو, افنان نے نیچے گرا لیا اس کے اوپر بیٹھ کے, اور اس کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. وہ نیچے پرانی چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ وہ پھنسے ہوئے تھے, اور ہم سارے لوگ ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اٹھا, میں وائر لگی ہوئی تھی کان میں بھی, پیچھے بھی وائر لگی ہوتی ہے. اب وائرس نکالنے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے, اس لیے آپ کھڑے تھے کیونکہ کچھ ویڈیوز میں اس کی وجہ میں نکلا, میری وائر پھنس گئی ٹانگوں میں سارے, اور اس کے بعد ہم وائر نکال رہے ہیں اور پیچھے سے کھینچ رہے ہیں سارا اس طرح کر کے, اور اس کے بعد جا کے پھر ہم اس کے قریب پہنچے. اتنے میں یہ سارے لڑکے پہنچ گئے اور انہوں نے بڑی مشکل سے افنان کو اس سے الگ کیا. آئندہ کے لیے کوئی سیکورٹی میئر کچھ سوچ رہے ہیں آپ کے, کچھ کریں کہ کلاشنکوف رکھ لیں یہاں پہ, لوگ بچے بلا لیں, جلدی پہنچ جائیں, واٹر کینن, کیونکہ آپ کی تو تاریں بندی ہوتی ہیں, لیکن بچے تو آ سکتے ہیں. پانی کا چھڑکاؤ کر دیں, کیا کریں, بس کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے گا. مطلب یہ کہ جلدی سے آ جائیں لوگ, یا پھر یہ کہ ہیٹ اپ ہوتے ہی بس چھڑکاؤ کر دیں. کیوں آپ سوچتے ہیں کہ اگلی مرتبہ یہاں پہ لڑائی ہوگی ساری؟
یہ آپ نے ماضی کیسے بتا رہا ہے، فیصلہ کر تین ہو چکی ہیں نا. دیا؟ نہیں، دو ہوئی ہیں. ایک فردوس حاجہ کا وان صاحبہ کی ہوئی ہیں اور ایک دوسری ایک آپ کی شاہ زیب صاحب سے ہوئی تھی جو، میری ان کے ساتھ ہوئی تھی. ہاں تو بالکل. وہ تین ہو گئی نا. چلیں اچھا یہ لیکن وہ تو ظاہر گیس تو نہیں تھا. وہ گیس نہیں تھی. چلیں خیر وہ نہیں، میرا خیال ہے ساتھی بہن. میری غلطی تھی. آپ کی غلطی؟ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں اس لیول تک نہیں جانا چاہیے. بعد میں آپ کی صلح ہو گئی تھی نہیں، دونوں؟ ہاں ٹھیک ہے صلح ہوگی، لیکن وہ ظاہر جونیئر ہے، اگر اس سے بدتمیزی کی ہوئی تو ایز اے سینئر مجھے وہ برداشت کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں دل سے سمجھتا ہوں. یعنی آپ اپنا انٹروسپیکشن کرتے رہتے میں ہیں دل سے کہ- میں نے ویسے بعد میں ان سے معذرت بھی کی تھی اور میری تو بڑی جلدی دوستی ہو گئی تھی ان کے ساتھ. ہاں اچھا. ہاں جی، بلکہ میں خود گیا ان کے پاس ہفتے کے بعد. ہاں جی ہاں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے سینئر ہمارا ٹیمپرامنٹ اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ آپ ہر قسم کی بدتمیزی گالی برداشت کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت میرا شاید خون کھول اٹھا، نہیں کھولنا چاہیے. میں آنیسٹلی آپ سے کہتا ہوں. اچھا کچھ دن پہلے آپ نے خبر دی تھی کہ جو صحافی عمران ریاض اغوا ہوئے تھے، الحمدللہ بازیاب ہو گئے، ان کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے دباؤ ڈال کے یا دباؤ ڈال کے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. یہ بات ٹھیک کر کے وہ کیا تھا کس حد آپ کو میں نے کیسا بتایا؟ نواز شریف صاحب نے بتایا؟ ایک مہینہ پہلے میں نے یہ بھی لاک کیا تھا اس پہ. مجھے میاں نواز شریف کا یہ مجھے میاں نواز شریف نے نہیں بتایا اور نہ میں نے اسے کنفرم کیا تھا. بس دیکھیں دو جرنلسٹ نہیں، مقتدر حلقے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا. دیکھیں دو جرنلسٹ ہیں اور ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے. ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا ان کے ساتھ عمران ریاض کے ساتھ بڑا تعلق ہے. تعلق اس طرح ہے کہ مجھے بھائی کہتا ہے. تو جب ایک بندہ بھائی کہتا ہے تو آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. میں نے ایفرٹ کی، جو میری اوقات تھی مجھے اس سے زیادہ کرنی چاہیے. میں آنیسٹلی آپ سے کہتا ہوں. بس نواز شریف صاحب نے کیا ایفرٹ کیا، کیا کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو دوسرے صحافی ہیں، وہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا. میں نے ایفرٹ کی اور اس کے بعد ایک بیان ہے تو مزمل سہروردی صاحب کا، ہاں وہ بھی سینئر صحافی ہیں، تو انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کی اور انہوں نے میاں صاحب سے کہا. اور میاں نواز شریف، کیونکہ عمران ریاض صاحب جو ہے نا، وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہمیشہ انہوں نے بہت ڈیلاگس کیے ہیں، لیکن انہوں نے میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف نے پھر ایک میٹنگ تھی، اس میں اسٹینڈ لے جاؤں گا. انہوں نے کہا جی اس بندہ جو ہے نا میرے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اس بندے کا حق ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ اسے عدالت میں پیش کریں. ٹھیک ہے. اور اس سے انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے. اور جب مجھے یہ پتہ چلی، مجھے ایک بڑے اور یہ میں اور اس کا اثر ہوا آپ کے حال میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے شریف فیملی کے کسی بندے نے نہیں بتایا، بالکل میں کہہ رہا ہوں. لیکن مجھے بہرحال کسی بندے نے بتایا. میں نے پھر دوسرے سینئر جو جرنلسٹوں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا یہ بات درست. تو آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے کیا ہے؟ میں پھر ایک اور جگہ سے کنفرم کیا، مجھے پتہ چلا کہ بات ٹھیک ہے. اور پھر میں نے پولیس سے کنفرم کیا کہ جنہوں نے جا کے آئی جی نے 2-3 بار بیان دیا تھا کہ وہ جن قریب آ جائیں گے، ہم ایفرٹ کر رہا تھا. پھر میں نے باقاعدہ بھی لا کے بات یہ ہو سکتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے انڈر اختلافات ہو سکتے ہیں، میرے بھی ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے الائن کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن میری میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مدتوں تک بات نہیں ہوتی. اور جب بھی کبھی ہوتی ہے تو تلخی ہوتی ہے اس میں آخر میں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے کہا تھا شاید وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. میں آپ کا ولاگ سنتا رہتا ہوں. وہ مجھے پسند نہیں کرتے میاں صاحب ایسے. آنیسٹلی میں واقعی نہیں پسند کرتا. میں سیریسلی کہہ لیکن رہا آپ کے ہوں. مریم نواز صاحبہ سے سے میری 7 سال سے کوئی بات نہیں. 7 سال سے دیکھیں آنے ہو رہا ہے نا یہ آپ کا. 7 سال سے میرے ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں. وہ ناراض ہے میرے ساتھ. اور خان صاحب سے آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. خان صاحب کے ساتھ تھوڑی تنقید آپ زیادہ کرتے ہیں. نہیں کوئی بھی نہیں. دیکھیں ویو ہے نا آپ کا میرا. اگر آپ مجھ سے ویو لیں گے میرا ویو اور مجھے دینا چاہیے تو آپ کے خیال میں اس وقت کون سا سب سے اچھا لیڈر ہے جو مطلب 3-4 میں نواز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان 3-4 میں کون سا زیادہ کیپیبل ہے کہ اس ملک کو اس منجدار سے نکال سکے؟ دیکھیں وسیم صاحب، دیکھیں دنیا میں نہ کوئی بندہ اچھا ہوتا ہے نہ کوئی برا ہوتا ہے. صرف کنڈیشنز ہوتی ہیں. کوئی بندہ کسی وقت اچھا ہوتا ہے، کسی وقت برا ہوتا ہے. کوئی ایک آدمی ایک فیلڈ میں اچھا ہوتا ہے، دوسری فیلڈ میں برا ہوتا ہے. مثلاً کرکٹ کے اندر ایک بندہ بیٹسمین ہے اور ساتھ بالنگ بھی کرواتا ہے، ساتھ فیلڈر بھی ہے، لیکن وہ کسی چیز میں اچھا ہوگا. وہ بیٹنگ میں اچھا ہوگا یا بالنگ میں اچھا ہوگا یا فیلڈنگ اچھی کر رہا ہوگا یا وہ پیچھے وکٹ کیپر اچھا ہوگا. لیکن ہم ان ٹوٹیلٹی نہیں دیکھ سکتے اس کو. یہ بالکل ایسا تھا. ایک بندہ نے کہا نا کہ مجھے ڈرائیور چاہیے اور ڈرائیور ایماندار ہونا چاہیے اور شرعی ہونا چاہیے، پابند صوم و صلات ہونا چاہیے. تو ایک بندہ آ گیا، اس نے کرائٹیریا پہ پورا اترا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم ڈرائیور ہو اور تمہاری نوکری پکی ہے. تو اس بندے نے کہا جی دیکھیں آپ نے اپنی ساری شرطیں منوا لی ہیں، تو میری 3 شرطیں آپ کو وہ بھی ماننی پڑیں گی. تو اس نے کہا ہاں بتاؤ. کہنے لگا پہلی بات تو یہ کہ جہاں آسان ہوگی میں فوری طور پر سب سے پہلے نماز پڑھوں گا اور مجھے گاڑی چلانے کا نہیں کہیں گے. تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں تو خود بڑا نمازی ہوں اور میں چاہوں گا کہ تم گاڑی نہ چلاؤ. اسی وقت وہاں پہ گاڑی بند کرو، سب سے پہلے دونوں نماز پڑھیں گے، تمہاری طے ہوگا. اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ گاڑی کے اندر میوزک نہیں چلے گا. تو اس نے کہا میں خود موسیقی کو حرام سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے، تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. تو اس نے کہا تیسری ایک اور شرط بھی ہے کہ میں آپ کا ڈرائیور ہونے کے بعد سب سے پہلے ڈرائیونگ سیکھوں گا اور اس سے پہلے آپ مجھے گاڑی چلانے کا نہیں کہیں گے.
ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم جو ہر آدمی کو یہاں رحمان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا شیطان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. کچھ لوگوں کی کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں. مثلا عمران خان صاحب کے اندر 4 ایسی حیران کن خوبیاں ہیں جو پاکستان میں آج بھی کسی لیڈر میں پیدا نہیں، پچھلے 76 سال میں پیدا نہیں ہوئی. کون کون سی ہے؟ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان گیو اپ نہیں کرتا. ایک بھی بندہ پاکستان میں اتنا اسٹرانگ آدمی نہیں گزرا کہ جو گیو اپ نہ کرے. عمران خان. دوسرا، عمران خان لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایکسپرٹ ہے، وہ کنیکٹ کر لیتا ہے. اتنی کنیکٹیوٹی میں نے پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص کی نہیں دیکھی. بھٹو صاحب کی بھی نہیں تھی، بھٹو صاحب کی بھی اتنی نہیں تھی. آپ یقین کریں جتنی یہ بندہ کنیکٹ کر لیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے. آپ ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے. ایسی بات ہے نا جی. بالکل. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ایک پور ٹیم کو کھڑا کر کے کمال کر رہے ہیں. ٹیم میکنگ گو بعد میں ٹیم ڈچ کروا دیتی ہے اس کو، اس میں کوئی شک نہیں. شہباز گل صاحب پاکستان کے اندر نکل کے، لیکن ٹیم کیسی؟ آپ یہ ٹیم سلیکشن پہ تو بہت اعتراضات ہیں. بزدار صاحب ان کی ٹیم تھی. دیکھیں بزدار کے جو پرائم منسٹر بنائے تھے، بزدار کے بارے میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ جس دن میں نے اس کو دائیں بائیں کیا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اتفاق نہیں تھا. اچھا، نواز شریف صاحب کی بھی کوئی 4 خوبیاں ہیں یا نواز شریف کے اندر؟ نواز شریف کے اندر کچھ خوبیاں میں سب کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو خوبیاں ہیں. مثلا نواز شریف کے اندر ہمبل ہے بہت زیادہ، بے انتہا احترام کرے گا. یعنی آپ جب ہم انٹرویو کرنے کے لیے جاتے تھے نا، انٹرویو کرنے کے لیے دیکھیں وہ واحد آدمی تھا کہ جو پورے ہمارے سٹاف کو، جس میں ڈرائیور بھی شامل ہوتے تھے، جس میں کیبل بوائے بھی شامل ہوتے تھے، ان سب کو کھڑا اپنے وہ اس میں ڈائننگ روم میں کھڑا کر کے خود پلیٹیں دے کے کھانا کھلاتا تھا. بالکل ہو سکتا ہے آپ کو یہ برا لگتا ہے، نہیں سنا ہے. بالکل کوئی بھی مہمان ہوگا نا بندہ، نواز شریف اس کو گیٹ پہ چھوڑ کے جب تک گاڑی نہیں جائے گی نواز شریف وہاں بیٹھا رہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ بری بات نہیں کرتا. مثلا اگر آپ بات کریں گے نا اور اس کو پسند نہیں ہے تو خاموش رہے گا، کبھی منہ توڑ جواب نہیں دے گا. یہ اس بندے میں دوسری خوبی ہے. اچھا، تیسری جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہے اس بندے کے اندر سارے. چوتھی خوبی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کرنا جانتا ہے. پاکستان کے اندر پچھلے اگر 35 سال کی پالیٹکس کو دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر جو بھی میگا پروجیکٹ ہوا ہے نواز شریف کے دور میں، آپ موٹر وے سے لے کے آپ اے سی پیک تک سارے دیکھ لیں، اس بندے کو اس چیز کا پتہ ہے. اب ان کے اندر خامیاں بھی بہت ہیں. 4 ایسی لیکن ابھی بس ٹھیک ہے، خامیاں بھی سر پہلی مثلا خامی ان کی اندر یہ ہے کہ وہ کان کے کچے. ان کے کان میں جو بندہ کہہ دیتا ہے وہ مان لیتے ہیں اور پھر گانٹھ ڈال لیتے ہیں وہاں پہ. اس گانٹھ کو بول دیں پوری زندگی. اگر آپ کے انگیجڈ ہو گئے ہیں تو پوری زندگی آپ کے انگیجڈ رہے گا نواز شریف، جو غلط ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے سرکل کو بہت چھوٹا کر لیتا ہے. جب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو 3-4 لوگوں کی کیبنٹ ہوتی ہے، کچن کیبنٹ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو کہ سیم پیپل ان ڈفرنٹ ڈیسٹینیشنز. کہ مثلا اگر وہ مری جائیں گے تو وہی 3 بندے جائیں گے، لاہور جائیں گے تو وہی 3 بندے جائیں گے، لندن جائیں گے تو وہی 3 بندے جائیں گے، اور وہ 3 بندے ان کو پیلوٹ کر دیں گے ان کا مائنڈ جو ہے. اور تیسری چیز ہے کہ وہ ضد بنا دیتے ہیں. اتنا ضدی نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹس مین کو، اور ان کے ضد کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے اور پاکستان کو نقصان ہوا نواز شریف کی وجہ سے. یہ چیز غلط ہے سر کہ آپ ان ضد بنا لیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہی لڑنا ہے. بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ کو آپ ناکام کر دیں گے تو ملک ٹوٹ جائے گا. اس وقت کیسے تعلقات ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے؟ میرا خیال ابھی تو سردست تو آئیڈیل ہے، لیکن یہ زیادہ عرصہ آئیڈیل رہنے والے نہیں. اور وہ آ جائیں گے 21 اکتوبر کو چوتھی دفعہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے. اگر نہیں آئیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی. اچھا، آپ نے شروع سے ہی کہا کہ میں بزنس سائڈ پہ کرتا ہوں، ابھی بھی آپ کی کمپنیز ہیں، آپ نے خود بتایا. ایک جرنلسٹ کو کرنے چاہیے بزنس سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا؟ کنفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھیں کس قسم کا کام کر رہے ہیں آپ. وہاں ٹھیکے لے رہے ہیں کوئی، یا کوئی ڈیم بنا رہے ہیں، میں کوئی بجلی بنا رہا ہوں یا کوئی ڈیم بنا رہا ہوں. آپ مثلا کس طرح کے کام کرتے ہیں؟ میں مثلا سوشل میڈیا میری کمپنی ہے، میں سوشل میڈیا کی کمپنی کا کام کر رہا ہوں. سارا ڈیجیٹل میڈیا، اس کا کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی سوسائٹی کے کمپوننٹ کے ساتھ تعلق نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آرگینیکل کے نام سے ایک نیا کام سٹارٹ کیا ابھی. اس کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا تھا. مردانہ آپ کی بہت ہی پاپولر ہوئی ہے. ویسے وہ بند کر دی، آپ لیٹ ہو گئے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. نہیں ملے گی، ابھی ملے گی. آپ میرا خیال ہے اپنی مردانہ دوائی مردانہ کے نام سے کیوں آپ نے لانچ کی؟ اچھا، ویسے صرف مردانہ ہے، وہ کمزوری آپ نے خود ڈالی تھی. آپ پہلے آدمی جنہوں نے اس کے ساتھ کمزوری لگائی، اور یہ تو آئیڈیا ہمارے دماغ میں آیا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کمزوری بھی لگائی جا سکتی. مثلا آپ مرد آدمی ہیں. نہیں تو مردانہ طاقت کی دوائی تھی، مطلب کمزوری کی، مسلس کی اور جوائنٹس کی سارے. تو مردانہ کی کیا ہوتا ہے؟ مسلس تو سب کے ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں. مسلس لکھتے ہیں اس کو، کیا کریں؟ مسلس ٹھیک ہے، مسلس کر دیتے ہیں.
उससे जायज हो गया कि इंसाना भी हो सकती थी, उससे हलाल होगी, उससे जायज होगी। नहीं जायज नहीं, लेकिन वो एक नाम सा हुआ, अजीब सा लगा। लेकिन मैंने तो आपकी शर्त मान ली ना, मुझे लगा कि वसीम साहब को बहुत ज्यादा एतराज है, तो क्योंकि वो नाम बदला दिया, क्योंकि शायद वो घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार वसीम साहब आपने ये क्या किया, तो हम उसका नाम बदल देते हैं। मर्दाना के नाम से कितनी एक चली थी, वो अच्छी चली थी। आई डोंट नो, मैं वैसे फिगर्स देख के आपको बता सकता हूँ वैसे। बाकी नाम चेंज कर दिया उसका। वैसे मैं आज से मैं आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ, मैं आज से उसका नाम वसीम रख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक सिंबल हूँ खूबसूरती का, कामयाबी का। ये आपको किसने बताया? मजबूती का। ये कौन सा आम आदमी जिसने आपको बताया? मुझे बंदा ये बताया जिसने आपको खूबसूरत भी कह दिया। नहीं मर्दाना वजाहत करेंगे, वसीम नाम रखा है, इसका मतलब है जो बड़ा अच्छा ब्रांड चलेगा तो तभी होगा ना, कोई कामयाब ब्रांड रखा है। अगली बार आपने कहा साथ अब्बासी भी लगाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये बिजनेस के हवाले से आप कहते हैं, और ये हमारी टूरिज्म कंपनी है जी, पाकिस्तान की पहली प्रॉपर टूरिज्म कंपनी, आईबेक्स नाम है उसका। हम ग्रुप टूर्स करते हैं हमारे, और हमारे ग्रुप्स हर महीने जाते हैं बाहर, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। आप खुद भी जाते हैं उनके साथ? मैं 3 दिन के लिए जाता हूँ, मेरा बेटा चलाता है वैसे, वो उसको टूरिज्म का बहुत ज़्यादा शौक था, तो हमने उसको ग्रूमिंग इस तरह की। तो कभी आपने सोचा है कि कंपनियां इतनी चल गई हैं कि जर्नलिज्म छोड़ दी जाए या नहीं? नहीं, कतन मैं मरने तक जर्नलिस्ट रहूँगा किसी न किसी फॉर्म में। मतलब शो बंद हो जाता है, हर चीज़ें देखिए ख़त्म होना होता है दुनिया में, कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है, जब कायनात ही परमानेंट नहीं है तो इसके अंदर रहने वाली चीज़ें कैसे परमानेंट हो सकती। तो हर चीज़ ने ख़त्म होना है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि किसी न किसी फॉर्म में मैं जर्नलिस्ट रहूं, क्योंकि ये वो पेशा है जिसने मुझे इज़्ज़त भी दी, जिसने मुझे रिज़्क भी दिया, जिसने मुझे इत्मीनान भी दिया। तो मैं सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, या मैं कुछ कमा सकता हूँ, या मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम और डेवलप हो गया, तो मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ कि जिसने मुझे इत्मीनान दिया, जिसने मुझे इज़्ज़त दी, जिसने मुझे शनाख्त दी, बड़ी जाती है। अच्छा। मैं ये नहीं करूँ। अच्छा, हाल ही में आपकी एक और वीडियो आई, आखिरी सवाल है कि उसमें आपने कहा है कि बंदे की शिनाख्त मर्द के साथ आप बड़ा लफ्ज यूज करते हैं, दवाई के साथ नहीं, आपने कहा मर्द की पहचान है अच्छी गाड़ी, और मुझे जैसा बंदा हर 3 साल बाद गाड़ी नहीं देता, आपने कहा 3 साल बाद गाड़ी आपकी बदली होनी चाहिए, काम करे ना, मेहनत काम करो भाई, मेहनत करो। मदीयत है, परस्ती नहीं है थोड़ी सी ये। अच्छा, वैसे मैं सिर्फ आप जवाब देते हैं। मसलन जो आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है, मादियत नहीं उतारते हैं इसको, ये कमीज, ये मदीयत नहीं, ये तो एक पर्दा है ना, मेरा 70 है। तो गाड़ी भी 70 है ना भाई, गाड़ी कैसे कहा कि उससे अच्छी गाड़ी 3 नया मॉडल ये होना चाहिए। देखिए फर्ज कर लें कि आप ये समझते हैं कि बंदे को इतना सादगी पसंद होना चाहिए कि ये चीज़ें उसको इग्नोर करता, ठीक हो गया। लेकिन आप जैसा बंदा मतलब प्रमोट ना करें। मुझे जवाब देने देना, आप एंकर ना मैंने ये मेरे कारोबार में तो ना घुसे ना आप सारा। देखिए सर, मसला ये है कि मसला फर्ज कर लें, एक बार ना मैं एक 5 स्टार होटल में बैठा था लाहौर, चाय पीने के लिए, तो वहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स का फेयर चल रहा था, तो वहाँ पे एक नौजवान आ गया, उसने कहा कि चौधरी साहब मैं आपके कॉलम पढ़ता था हर वक्त, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि आप जैसा 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पी रहे होंगे। तो मैंने कहा भी क्या पीना चाहिए था मुझे? कहने लगा नहीं, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि आप भी ऐसे निकलेंगे। मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैंने कहा पहले तो बैठो ना। बैठा, मैंने वेटर को बुलाया, तो वेटर को बुला के ना मैंने कहा कहाँ रहते हो? तो उसने कहा वो बड़ा बुरा सा इलाके ना थे, वो गरीब इलाके, उसका नाम लिया उसने। तो मैंने कहा कितनी तनख्वाह लेते हो? तो उसने कहा 14,000 रुपये। तो मैंने कहा कुछ टिप हो जाती है? कहता जी हाँ हो जाती है। कितनी? कहता है इतने 1,000 टिप हो जाती है। तो मैंने कहा अगर ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा ना उस पैसे का, उसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी आप अकेले हैं, जब अल्लाह ताला आपको खुशहाली देगा तो आप एक ड्राइवर तो रखेंगे ना, आपने गाड़ी रखी है अच्छी, तो साथ ड्राइवर रख लेंगे। अब उस बंदे की जो जॉब मिली है उससे उसकी फैमिली के 14-15 बंदे चलेंगे, उसके बच्चों को तालीम मिलेगी, उसको बिजली मिलेगी, उसको गैस मिलेगी। हमारे से तो इस्लाम ने भी मना नहीं किया कि अगर जायज़ हम कैपिटलिज्म नहीं, इस्लाम कहता है कि आपके जितने वसाइल हैं आप कोशिश करें तरक्की की। हम कम्युनिज्म नहीं है इस्लाम, लेकिन ये है कि वो एक दौड़ नहीं होनी चाहिए मादियत की, मेरा ये ख्याल है। सिर्फ दौड़ तो नाकामी की भी नहीं होनी चाहिए वसीम साहब। नहीं, आप कामयाब नहीं होना चाहते तो आप नाकामी की तरफ दौड़ लगा दें, उल्टे दौड़ना शुरू कर दें जी कि मैं तो पहाड़ के नीचे जाके रहूंगा, वो भी नहीं। अच्छा, आपके ख्वाब क्या हैं? आप जिंदगी में आपके अभी भी ख्वाब देखते हैं? सर मरने तक देखेंगे सर, कमाल करते हैं, मरने तक काम करके। क्या चाहते हैं आप? आखिरी लंबी सांस लेके मरेंगे, काम करके मरेंगे, करते हुए कुछ ना कुछ। अगर फर्ज करें कि फरिश्ता आ भी गया तो उसे कहें भाई रुक थोड़ा सा, 2 काम करने, और काम करके मरेंगे। ये क्या बात हुई कि बंदा जो ना बगैर काम किए बेकार होके फोत हो गया? कितने घंटे काम करते हैं? बहुत काम करते हैं माशाल्लाह। आपने भी बताया कि आप पूरा दिन मसरूफ रहते हैं। सोता भी टका के, मैं 2 मरतबा सोता हूँ, आप ही सोते होंगे। अच्छा, कैलोला करते हैं? जो कैलोला घंटे 1.5 घंटे का, ऐसा तो नहीं। अच्छा। और उसके बाद रात को भी 7-8 घंटे। दोस्त कितने हैं आपके? सर दोस्तों के मामले में याद रखिएगा कि दोस्त इंसान का कोई नहीं होता, जानने वाले होते हैं, जानने वाले बहुत उसका करीबी दोस्त हैं, दोस्त सिर्फ 1 या
دو یا تین ہونے چاہیے. ایک خدا آپ کا دوست ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, اس سے بیسٹ دوست کوئی نہیں, یقین کریں. میں صرف ویسے منافقت نہیں کر رہا, میں یقین کریں سب سے بڑا اللہ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے آپ کا. بالکل. دوسرا, آپ کی بیگم آپ کی دوست ہونی چاہیے, کیونکہ وہ عورت آپ کا لباس ہوتی ہے, اور کہتے ہیں عورتوں کے لباس اس کے مرد ہیں, مردوں کے لباس ہوتے ہیں, عورت آپ کی لباس ہے. تو بیوی بڑی شاندار آپ کی دوست ہونی, اللہ نے بڑا رحم کیا, یہ کرم کیا اس سے. پھر ایک آدھ دوست جو آپ کو سمجھتا ہو اور جس کو آپ سمجھتے ہیں, جس کے آپ ساتھ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں, تو وہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ جو ہجوم ہوتا ہے نا, پھر وہ دوست نہیں ہوتے, پھر وہ باتیں ہی ہوتی ہیں, کہنے کی بات ہے. چلیں, بہت شکریہ چودھری صاحب, ٹائم دینے کا بہت شکریہ, کھل کے بات کرنے کا بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے. آپ نے لیکن مردانہ ضرور سوال کرنا. ویسے مطلب دوائیوں کا کام جرنلسٹوں کو کرنا چاہیے. نہیں, جنرلی دوائیاں نہیں ہیں, میں فوڈ پہ کام کر رہا ہوں. میں فوڈ پہ کام کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیورویدک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو اس نے سب سے پہلی دوائی جو استعمال کی تھی وہ فوڈ تھی. ہم سب لوگ فوڈ سے گرو کرتے ہیں. بچے کو سب سے پہلے کیا پلایا جاتا ہے؟ ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے. 2.5 سال تک ماں کا دودھ اس کے لیے کافی فوڈ. تو خواتین کے لیے بھی کوئی دوائی بنائی ہے؟ خواتین کے لیے بھی بہت بنائی ہے, دوائیاں نہیں ہیں. پہلے میں مطلب دوائی نہیں بنا سر, میں دوائی کوئی نہیں بنا رہا. اور وہ آپ کے برانڈ سے, آپ خود کسی کمپنی کے ساتھ آپ کا برانڈ؟ نہیں, ہم ڈیولپ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ گئے ہیں جی اب تو. اور یہ کام جاری رکھیں؟ جاری رکھوں گا جی انشاءاللہ, جاری رکھوں گا. اس سے بڑا فائدہ ہے جی, یقین کریں کہ جب بندہ آتا ہے نا میرے پاس, وہ کہتا ہے جی میں, آپ نے ایک گائیڈ کیا, 25 kg میرا وزن کم ہوا, میں بڑا ایکٹیو ہو گیا. جو کہتا ہے جی ڈائبٹیز میری ختم ہو گئی, بلڈ پریشر میرا ختم ہو گیا, یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے. بچے کی گروتھ بڑی اچھی ہو گئی, ڈائبٹیز بالکل بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل, اور اب تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے نا جی. یہ میں کون سا کوئی پائنیئر ہو جائے, میں نے کوئی کمال کیا انڈیا کے اندر. شو رومز کھولے ہوئے پاکستان میں کہیں کس طرح؟ نہیں, آن لائن ہوتی ہے. آہستہ آہستہ سے کریں گے, سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب تو بڑے لوگ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ جو پراپر آیورویدک کے ایکسپرٹس ہیں. یہ ویڈیو جو آپ کی آئی تھی یہ پرانی تھی یا یہ نئی؟ پرانی تھی, اس میں تو داڑھی بھی نہیں تھی بھائی, پتہ نہیں آپ کو کہاں سے مل گئی ساری. وہ اسی وقت وائرل ہوئی ہے, پتہ نہیں آپ نے سب سے پہلے آپ نے وائرل کی. لیکن مجھے مزہ آتا ہے یار, کوئی بھی کر رہا نا. نہیں, مجھے آپ کا جو رسپانس ہے بڑا گریٹفل لگا. آپ نے کال کی, آپ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک تعلق بن جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں قطعاً نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کریں یا میرا کو ورژن دیں. آپ بالکل ٹھیک. بلکہ یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں مبشر زیدی صاحب, وہ آج کل امریکہ میں جو ہوتے ہیں, استنبول میں ہوتے ہیں, انہوں نے نا ایک ٹویٹ کیا, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا اس پہ انہوں نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جاوید چودھری کے شو میں جو مہمان ہیں ان کو پہلے دوائیاں کھلائی جاتی. میں اتنا زیادہ ہنسا, میں نے ان کو فون کیا اور وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے. ظاہر بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو میں نے کیا. تو اس کو میں نے میسج کیا اور میں نے کہا بھائی میں آپ کی داد دینا چاہتا ہوں, آپ کی حصے مزاق کی, یار کمال کر دیا آپ کو. میں تو اس وقت سے ہنس کے پاگل ہو گیا سر. پھر ان کا فون آیا تو میں نے کہا بالکل اچھی بات ہے, بالکل نہ ڈیلیٹ کر دیں گے, نہ کو میرا ورژن ہے, میں صرف آپ کو داد دینا چاہتا ہوں. مشہور ہی ہو رہی ہے نا آپ کی دوائی. نہیں, کریٹیوٹی ہے, آپ کی بھی کریٹیوٹی ہے, آپ نے اس میں سے ایک سٹانس نکالا. اور اگر فرض کریں کہ کریٹیوٹی نہ ہوتی تو آج آپ وسیم عباسی نہ ہوتے ہیں. تو مین جو آپ کا انگریڈینٹ ہے, ایک اور چیز رہ گئی کریٹیوٹی سے یاد آیا, آپ نے وہ جو کہا تھا وہ بھی بہت وائرل ہوا. وہ جو آپ نے کہا کہ دروازہ جب کھلتا ہے, وہ کیا تھا سر؟ وہ دیکھیں کسی چیز کو بھی اٹھا لیں, جیسے آپ سانس لے رہے ہیں نا آپ نے ایسے, اب میں اس کو اگر 6 مرتبہ سانس کو پلے کروں اور ساتھ میوزک لگا دوں تو یہ بھی کڑک کڑک ہو جائے گا. پھر کچھ چیز بھی ہوتی ہے جیسے ابھی آپ ہنسے نا, آپ ہنسے ہیں نا, اس کو میں تھوڑا سا لمبا کر لیتا ہوں, پیچھے میوزک لگا دیتا ہوں, لے مذاق ہو گیا, بن گیا. تو وہ کرتے رہتے ہیں. مذاق کی نیت سے نہیں, میں تو ویسے بتا رہا تھا کہ دروازہ کیسے کھلا. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ کر رہے ہیں نا, مجھے ان پہ کوئی اعتراض. آپ کا برانڈ مشہور ہو رہا ہے. نہیں, نہ بھی ہو, میں کہتا ہوں نہ بھی ہو, کوئی ایشو نہیں. میں اپنے برانڈ کی کوئی مشہوری نہیں چاہتا. ہمارے پاس ویسے ہی ہمارے ممبرس بڑے اچھے ہیں جو کام ہم جن کے لیے کر رہے ہیں. مجھے کوئی مشہوری نہیں چاہیے, میں کوئی دوائی نہیں بیچنا چاہتا, میں کوئی دوائی نہیں بناتا. میں سمپل فوڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا میں آپ کو چلتے چلتے ایک چیز بتاتا ہوں, بڑی مزیدار. مثلا یہ جو گردوں کے ایشوز ہوتے ہیں نا سارے, جتنے لوگوں کا کڈنی کے ایشوز, سر آپ ایک کام کر لیں, آپ کا گردوں کا کبھی کوئی ایشو نہیں ہے اور آپ کو ہر چیز ٹھیک ہوگی. بڑی سمپل. اور یہ جو ہم جو چائے پیتے ہیں نا, چائے بیسکلی میڈیسن تھی. کیفین جو اس میں چائے نہیں, کیفین نہیں, چائے میڈیسن تھی. پہلے میڈیسن کو بعد میں ہم نے عادت بنا لی. اس کو کہتے ہیں چائے کا کوا, سوری چائے کی لسی. چائے کی لسی پنجابی میں کہہ لیتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ چائے کی پتی لیں, ٹھیک ہے, اس کو ابال لیں اور ابالنے کے بعد اس پانی کو اب بلو کر لیں, جیسے یہ ہوتا ہے نا, آپ جوسر بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں اس کو, اور آپ اس گلاس کو پی لیں.
یعنی کہ پتی کے ذرے بھی اس میں شامل ہونے ہیں پانی میں؟ چھان لیں اس کو، چھان لیں پہلے اس کو باقاعدہ، ایسے جیسے کہوا بناتے ہیں پتی کا، عام پتی، اور اس کے بعد آپ اس کو جوسر بلینڈر میں بلینڈ کریں. ویسے یہ ٹوٹکا نہیں ہے، پہلے یہ ٹوٹکا نہیں ہے، اور یہ ازمودہ ہے، یہ ازمودہ ہے. اس کے اوپر انڈیا کے اندر بہت کام ہوا ہے، امریکہ کے اندر بہت کام ہوا ہے سر، ویسٹرنائزڈ ہے یہ، ایسا نہیں ہے سر. لیور کے لیے میں نے سنا تھا کہیں کہ لیور کے لیے آپ یہ جو کیفین ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. کافی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کافی کا ایک کپ جو ہوتا ہے وہ آپ بوسٹ دیتا ہے جی سر. تو یہ چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں، یہ جو صحت کے حوالے سے طبی؟ کیونکہ میں خود ڈائبیٹک ہوں نا جی، میں تو جوانی میں ڈائبیٹک ہو گیا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہوں. اچھا، تو میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا جی آہستہ آہستہ. تو اب میں نے ریورس کر لی ہے، میں اب انسولین نہیں لگاتا، صرف اس وقت میڈیسن نہیں لیتے، میں کوئی میڈیسن نہیں لیتا، میں زیرو میڈیسن پہ ہوں. میں اس وقت انسولین لگاتا ہوں جب میں سفر میں ہوتا ہوں، یعنی میں اپنے ڈسپلن سے باہر چلا جاتا ہوں، جب میں ایکسرسائز نہیں کر پاتا. تو میں ایکسرسائز وغیرہ سے میں نہیں 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہوں بیٹا آ کے. میں بہت زیادہ فروٹ اتنا زیادہ کھاتا ہوں جی، اس کے بعد میں ایکسرسائز کرتا ہوں. لائف میں بہت زیادہ ڈسپلن ہے آپ کی، کیا ہر چیز کا ٹائم رکھا ہوا؟ کوشش کرتا ہوں میں، مثلا ایون جو ہے نا میرا واش روم جانے کا بھی ٹائم ہے اس وقت ہی آتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا. تو یہ لرننگ ہے، اور یہ چیزیں ایوالو کی ہیں، یہ سیکھی ہیں میں نے، یقین کریں میں نے سیکھی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں پہلا بچہ، آپ کے بچے آپ کی چیزوں سے وہ ہوتے ہیں، آپ جو آپ نے سیکھا ہے وہی فالو کرتے ہیں یا کیسے؟ مطلب بچوں کا ایک بڑا مزیدار سا ہے، ان کی تربیت ہی میں نے ڈفرینٹ کی ہے. آپ کبھی میرے بچوں سے ملیں یا وہ لوگ جو میرے بچوں سے ملیں، آپ پہلے ان سے پوچھیں، وہ آپ کو جو بتائیں گے پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا. لیکن میں نے اپنے دونوں بیٹوں، یعنی اپنے تجربے سے ان کو بھی مستفید کیا نا، کہ نہیں ان میں سے کوئی جرنلسٹ نہیں بننا چاہتا. 13 سال کی عمر میں نے ان کو کام سٹارٹ کروایا تھا جب وہ اسٹوڈنٹ تھے. اچھا. اور جب وہ بچہ میرا بڑا جو 26 سال کا ہوا تو 3 بار اپنے بزنس ناکام کر چکا تھا، جو اس نے کرنا تھا کر چکا ہوتا، تجربے کر چکا تھا، جو ڈیزاسٹر ہونا تھے ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد بڑی زبردست اس نے اپنی کمپنی چلائی، بڑے پیسے کمائے اس نے. اور ابھی وہ اس کی ڈگری میں نے ہولڈ کروائی ہوئی تھی، اب وہ ڈگری لینے کے لیے گیا. دوسرے کا جو ابھی ٹورزم کا بزنس ہے، اور اس کو 13 سال کی عمر میں اس کو بھی کام اسٹارٹ کروایا تھا. ہاں جی، باقاعدہ جب اسٹوڈنٹ تھے تو وہ جب آپ سمجھے 14-15 سال کی عمر میں بندے، وہ بچے میرے ویل آف تھے باقاعدہ. ان کو پیسوں کی اپنا ٹائم کوئی رکھا ہوا ان کو دینے کا، فیملی کو، بچوں کو؟ سفر کرتا رہتا ہوں بچوں کے ساتھ، کب لگاتا رہتا ہوں. میں نے پوری زندگی اپنی بیٹیاں جو ہیں نا، جب چھوٹی تھی یا بڑی ہو گئی ہیں، ان کو شاپنگ خود کروائی. اچھا. ایک چیز بھی ان کی ایسی نہیں ہے جو انہوں نے خود خریدی ان کے ساتھ. یعنی زنانہ جو چیزیں ہیں، ان کے شوز ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس برانڈ نے کون سا شوز جو ہے لانچ کیا ہے، سارا میں بچی کو لے جاتا ہوں بچپن سے ان کے ساتھ. یعنی فیملی پرسن بھی ہیں آپ پورا؟ بہت زیادہ، بہت. میں رہتے ہی گھر پہ ہوں، میں کام ہی کیسے کرتا ہوں، میکسیمم ٹائم کر گزارتا ہوں سر. آپ اپنی بیگم کو کبھی میری بیگم سے ملوائیے گا، اور اگر میری بیگم میری تعریف کرے تو پھر آپ کوشش کیجیے گا ایسے ہی خامد بنے گا. کوشش کریں گے. تو ویسے بڑی بات ہے. اگین میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ترس کھایا. یقین کریں کہ میں قابل ترس تھا کہ ایک ایسا کنفیوز آدمی اور ایسا کمزور آدمی جو بیک بینچر ہے، اور شاید میں روتا بھی ہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں گا، یا میرے غرور کا خیال کبھی ذہن میں آتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے جی بندے کو. کبھی نا اندر سے فن خان ہے نا بندہ، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، لیکن اچانک پھر اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یار ہوں کیا میں، جس کی وجہ سے مجھے آ رہا ہے. ایک اور اللہ نے بڑا ایک رحم کیا جی کہ مجھے اپنی غلطی کا بڑی جلدی احساس ہوتا ہے، پھر میں معافی مانگتا ہوں. ابھی آپ نے جیسے میں سب سے معافی مانگتا ہوں. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جس سے میں زیادتی کی اور میں معذرت نہ کی اس کو، باقاعدہ جا کے اور باقاعدہ معافی کہتا ہوں اس کو. گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑے لگاتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑے، کوئی ایشو. اپنے اسٹاف اور ورکرز کا خیال رکھتے ہیں یہ آپ ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں. آپ کو بڑا اس کا تنخواہیں وغیرہ سب چیزیں پراپر دیتے ہیں سر. وہ پہلی تاریخ کو آج تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری سیلری لیٹ ہوئی. ایک دفعہ کوئی ایک بندہ بھی، تھوڑی ہو سکتی ہے انکم، اپنی جو کمپنیز بھی ہیں ان کے بعد ایک بندہ بھی آپ کو نہیں بتائے گا کبھی کہ جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ کبھی کمزور ہو یا وہ آگے پیچھے ہو، جو بھی ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں صرف اور صرف خدا ہے اور اس کا رحم ہے، اس کا خاص کرم ہے، اور اس سے ہم چل رہے ہیں. جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دینے کو ہم کو فن خان ہے، اس دن یہ دور ختم ہو جائے گا، اس دن یہ کہانی ختم ہو جائے گی. یہ اس کا رحم اور اس کا کرم ہے جی، بس اس نے موقع دے دیا اس نے، اس کا کرم اس کا ترس ہے کہ اس نے ہم پہ کھا لیا. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم.